قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اہل توحید اور اہل شرک ہر دور کے اندر اپنے اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں. اہل توحید پیغام توحید عوام کے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. اہل شرک کے پاس اپنے باطل نظریات کے لیے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ قرآن حکیم کی آیت اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث. ان کے ہاں قبر پرستی کا دھندا چلانے کے لیے جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں، جھوٹی کرامتیں اور من گھڑت اٹکل پچو بنائے ہوئے جھوٹے واقعات وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی دلیل ان جھوٹے واقعات کو بیان کرتے ہیں. ہمیں قرآن نے خبر دی جو مر کے اپنی قبر میں دفن ہو گیا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے. لیکن اہل شرک کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ ان مردوں کا ڈر انسانوں کے دلوں میں ایسے بٹھا دو، شرک کے اندر انہیں ایسے غرق کر دو کہ ان کے دل میں مردوں کا ایسا ڈر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا ڈر بھی ان کے دل میں ویسے نہیں ہوتا جس طرح وہ اپنے دفن شدہ بزرگوں سے ڈرتے ہیں. آئیے قبر پرستوں کے ایک وکیل عرفان شاہ صاحب کا ایک کلپ ہم آپ کو سنائیں. وہ ایک بڑا عجیب قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر پہ گئے تو امام صاحب اپنی قبر سے فوراً باہر تشریف لے آئے اور پیر جیلانی کو اپنے گلے سے لگا لیا. یہ میں نے پھر بھابھیوں کے کتب خانہ ہے وہاں سے خریدی. ان بیچاروں کو پڑھنے کی تو اس کی توفیق نہیں، صرف بیچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. کتابوں بیچتے نہیں، بیچتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا پڑھو یار، اس کے اندر بھی دیکھو. کیا تھا پھر؟ کہنے لگا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. مفتی صاحب فرماتے ہوئے کیا کہتے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا چلو بیچتے تو اتنا بھی کام ٹھیک ہے، اپنے لوگ ہمارے تو یہ کتابوں کی دکان نہیں بناتے. دیکھو یہ جو کتاب اس وقت اے اللہ کے بندو اور پیارے غوث پاک کے ماننے والوں اور سرکار کے امتیوں، یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ خاص طور پر میں نے آپ کو کیوں دکھائی ہے؟ اس واسطے کہ عام کتاب اگر کوئی ماننے والا صرف لکھے گا نا، وہ میں حوالہ پیش کر دوں گا لیکن کتاب نہیں لاؤں گا. لیکن یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے الامام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقلانی. اور نام سنانے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے. یا آپ کو یہ سمجھے بھی ٹھیک ہے کوئی مولوی ہے لمبا چوڑا نام لے چڑھا. اب یہ بات اگر میں علماء کی مجلس میں صرف کہوں یا حدیث کے طالب علموں کے سامنے کہوں کہ ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات کا ایک میدان ہوتا ہے نا. ابن حجر عسقلانی ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا خاصا مولوی ہو تو ایسے ہوتا ہے. اور ابن حجر گل کرے تو بس چپ کر جاؤ. اور ابن حجر بھی کوئی حتمی نہیں ہے یا مکی نہیں ہے، یہ بات والے، یہ ابن حجر عسقلانی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی.
وہ اتنے بھی بڑے پکے ہیں لیکن بہت بعد والے ہیں. یہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر. حضور غوث پاک سرکار کا تعارف کروا دیا. میں نے کہا نام ایسے ہی آپ نے جو ہے نا فی ترجمہ لکھ دیا, اور آپ پیدا ہوئے 800 وفات ہوئی 852 میں. میں نے کہا 852 تو ترجمہ ہونا تھا. ترجمہ کہتے ہیں تعارف کو. تو میں نے کہا ابن حجر یہ کیتا ہے, یہ 852 میں آپ تعارف کروا رہے ہیں. اور 852 تک تے میرے پیر کے ڈنکے پٹے بہن ساری دنیا کے اندر. بہرحال انہوں نے یہ نام لکھا ہے, اور کتاب جناب یہ بیروت سے چھپی ہے, ہم نے پاکستان میں بھی نہیں چھپی. امام احمد ابن حنبل فوت ہو کے قبر میں دفن ہو چکے ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے. وہ انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, ان کی قبر جنت کا باغ ہے. انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں, دنیا والوں کو مر جانے والوں کی زندگی کا شعور نہیں. لیکن قبر پرستوں کی دکانداری تو چلتی اسی پر ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے, یہ زندہ ہے. ظاہری حیات ختم ہو گئی, حقیقی حیات شروع ہو گئی. یہ باہر دیکھ رہے ہیں قبر پہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس نے کس زبان میں پکارا ہے, کس کو کیا حاجت ہے. وہ اندر پڑے ہوئے یہ سارا دھندا چلا رہے ہیں اور لوگوں کی فریادیں پوری کر رہے ہیں, مشکلیں ٹال رہے ہیں. تو یہاں بھی امام صاحب تشریف لاتے ہیں اور پیر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس طرح کے من گھڑت قصے ان کے پیروں کے نام سے ہی مشہور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک زندگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مبارک جماعت کی پوری زندگی, کسی صحیح سند سے کوئی ایک واقعہ ایسا موجود نہیں ہے کہ کوئی صحابی کسی دوسری صحابی کی قبر پہ گئے ہوں, یا کوئی صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے ہوں, یا سیدنا حسن سیدنا حسین اہل بیت میں سے کوئی فرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے, یا کوئی صحابی اپنے کسی ساتھی سے ملنے کے لیے باہر تشریف لائے, یا کوئی صحابی اپنے شاگرد تابعی کے آنے پر اپنی قبر کو پھاڑ کے باہر نکل آئے. یہ من گھڑت قصے, یہ جھوٹی باتیں آپ کو ملے گی تو قبر پرستوں کے ہاں ہی ملے گی. لیکن آئیے شاہ صاحب کچھ کمال دکھا رہے ہیں, ان کے کمال پہ غور کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کتاب میں نے وہابیوں کے کتب خانے سے خریدی. یہ میں نے پھر وہابیوں کے کتب خانہ ہے وہاں سے خریدی. اگر ان کی بات سچی بھی ہو تو کتابیں بیچنے والا تاجر ہے, ہر طرح کی کتابیں رکھ کر بیچتا ہے. وہ کتاب بیچنا دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. وہ سب منزل من اللہ. جس طرح ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, اس طرح ہر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہر بات کو مانتے ہیں. اہل الحدیث اس معاملے کے اندر اللہ کی رحمت سے بڑا کھلا ظرف رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کسی کی بات ٹکرا جائے, وہ کوئی ہو, کتنی بڑی ہستی ہو, اگر وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہے تو اس کی بات کو دیوار میں مار دیا جائے گا. سینے سے صرف وہی بات لگے گی جو اللہ کے کلام سے ثابت ہو جائے اور محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے. اس سے تو کوئی بات ثابت نہ ہوئی کہ اس کو کسی اہل حدیث مکتبہ سے خریدا گیا ہے. شاہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب امام ابن حجر عسقلانی کی ہے, بیروت سے چھپی ہے. ان کو یاد نہیں کہ بیروت سے چھپنے سے پہلے یہی کتاب 1903 میں کلکتہ سے چھپی, اور وہاں بھی اس کتاب کو منظر عام پر لانے والا ایک غیر مسلم مستشرق ایڈورڈ ڈینسون تھا, جس کا نام بیروت والوں نے سر وقت میں شائع کیا. ٹائٹل کو دیکھیے, آپ کو یہ نام ٹائٹل پر ملے گا. تو یہ کتاب کسی اہل حدیث عالم کی یا کسی سلفی عالم کی نہیں, بلکہ ایک انگریز کی شائع کردہ کتاب ہے جس پر بریلویوں کے بڑے نامور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بغلے بجاتے ہیں. بیروت سے اگر کوئی کتاب شائع ہو جائے تو وہ کوئی ایسی دلیل نہیں بن جاتی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ماننا حجت ہے. بیروت کے اندر تو بہت سے عیسائی تجار بیٹھے ہیں جن کے مکتبات ہیں اور وہ اپنے مذہب کی کتابیں چھاپتے ہیں اور اسلامی کتابیں بھی چھاپتے ہیں, ان کی تجارت ہے.
وہاں کتاب چھپنے میں کتاب کی کوالٹی تو اچھی ہو جائے گی، لیکن اس میں کیا ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیروت سے چھپی ہے، لبنان سے چھپی ہے تو ہمارے لیے حجت ہو گئی۔ اہل الحدیث کے لیے حجت صرف وہی بات ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو جائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ثابت ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کتاب شائع کرنے والے ایڈورڈ نے مقدمے میں لکھا کیا ہے، ان هذه الرسالة في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني من الكتب النادرة التي وجدتها في دار الكتب للمولوي خدا بخش في بلدة بنكبور، وإن كان اسم الكتاب واسم مصنفه غير مذكور في المتن۔ یہ رسالہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے احوال پر ہے، یہ ان نادرہ کتب میں سے ہے جو مجھے مولوی خدا بخش کے کتب خانے سے ملی۔ کتاب کے متن میں اگرچہ کتاب اور مصنف کا نام مذکور نہیں، پھر بھی اس انگریز نے آگے مزید لکھا، لیکنی متى تفحصت وجدت الكاتب قد كتب في الصفحة الأولى ما يخبرنا بهذين الحالين، وهو هذا غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر عاد الله علينا وللمسلمين من بركاته، تأليف المرحوم قاضي القضاة الشافعي شیخ الاسلام ابن حجر تغمدہ اللہ برحمته۔ پھر میں نے تلاش کیا تو اس کے پہلے صفحے پر پایا جو کاتب نے لکھا، اس سے ان دو حالوں کی خبر ملتی ہے، اور وہ یہ لکھا ہے غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر جیلانی، اللہ ہم پر اور مسلمین پر ان کی رحمتوں کا اعادہ کرے، تالیف مرحوم قاضی القضاة الشافعی شیخ الاسلام ابن حجر، اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابن حجر کا نام بھی کاتب کا لکھا ہوا ہے۔ پھر کاتب نے بھی ابن حجر اسقلانی نہیں لکھا تھا، اس لیے کہ جب کلکتہ سے شائع ہوئی تو اس کے ٹائٹل پر صرف ابن حجر لکھا ہوا تھا، بعد میں بیروت والوں نے الاسقلانی کا اضافہ کر کے شائع کیا، جس پر قبر پرست خوش ہو رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی صحیح ذریعے سے ثابت تو کر دیجئے کہ یہ کتاب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے۔ پھر آپ کے ذمہ یہ قرض بھی باقی رہے گا کہ ابن حجر نے جو چیز یہاں لکھی اس کی دلیل کیا وہ واقعی درست ہے، کیا وہ واقعی ماننا حجت ہے؟ اہل الحدیث کا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کے فہم اور ان کے منہج کی روشنی میں ماننا سمجھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات ہو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ ہمیں اللہ کی کلام سے یہ بات ثابت ہو گئی، اموات مردہ ہے قبر میں دفن ہو جانے والے، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے، ان کی قبروں پہ جا کے پکارو تم ان کو سنا نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ سن بھی لے بفرض محال تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح من گھڑت قصے عوام کے سامنے بیان کر کے اپنی عوام سے شاباش تو لے سکتے ہو، لیکن اہل حق کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت سے رب کی توحید پہ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ قائم اور دائم ہے۔ ہم ہر اس بات سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ کسی کی کتاب میں ہو۔ اب تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی بات ثابت ہو جائے ہمارے نزدیک حجت شخصیات نہیں ہے، عرش والے کا کلام اور مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ اسی پہ ہمیں قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمیں موت دے۔ موت دے تو اس حال میں دے مولا ہم سے راضی ہو، اور ہم اپنے مولا کی توحید کا اعلان لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے رب کی جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ، نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا،
تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے، دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا